ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج اتنی شدید قسم کی گرمی ہے کہ مجھے اس وجہ سے وائس اوور کے درمیان فین کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اگر اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی بھی اریٹیشن ہو تو میں بہت زیادہ معذرت ہوا ہوں۔ ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سزائے عشق، قسط نمبر 16، ناول نگار شازمین مہدی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ تیمور صاحب آ کر نمش کے پاس بیٹھتے بولے۔ کچھ نہیں بابا جانی، کچھ تو ہے جس لیے میرا بچہ کھویا کھویا سا ہے۔ تیمور صاحب اپنے کمرے کی کھڑکی سے کب سے نمش کو دیکھ رہے تھے، جو لان میں جھولے پر بیٹھی سامنے آسمان کو دیکھتی کسی غیر مرکزی نقطہ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے بابا جانی کی پکار نے بھی خیالوں سے نہیں نکالا تھا۔ وہ بیٹی کے چہرے اور آنکھوں سے بہت کچھ اخذ کر رہے تھے۔ اس کا بدلہ انداز، اس کی آنکھوں کی چمک۔ کون ہے وہ؟ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفادہ کیا تھا، جبکہ ان کی بات پر نمش کا سانس رکا تھا۔ اس نے چونکتے بابا جانی کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھ رہے تھے۔ نمش، تم جانتی ہو جس رات تم اس دنیا میں آئی اسی دن ماہا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بہت دردناک رات تھی وہ میری زندگی کی، اور پھر میری زندگی کا سب سے اہم مقصد تم بن گئی، ماہا کی پرچھائی۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور ہم باپ بیٹی سے زیادہ دوست ہیں۔ اب کی بار انہوں نے نمش کو دیکھا تھا تو نمش چہرہ جھکا گئی۔ اب بتاؤ کون ہے وہ جس نے میری پرنسس کو بدل دیا ہے، جس کے لیے میری پرنسس رات کے پہر یہاں بیٹھی نیند کی قربانی دے رہی ہے؟ بابا جانی، نمش نے ان کے سینے میں منہ چھپایا۔ اپنے بابا کو نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے اس کے گرد سار باندھا۔ شہزاد شاہ۔ نمش نے آنکھیں بند کرتے شاہ کا عکس آنکھوں میں بسائے اس کا نام لیا تھا۔ نائس نیم۔ پڑھتا ہے ساتھ؟ نہیں تو پھر پڑھاتے ہیں ہمیں اکنامکس۔ ہوں پروفیسر ہے جی۔ نمش، وہ الجھے، اور نمش نے سر اٹھاتے انہیں دیکھا اور پھر ان کی الجھن بھری نظروں کو۔ نمش، وہ ایج میں بڑا ہوگا تم سے۔ بابا جانی، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا۔ ہاں وہ مجھ سے بڑے ہیں مگر اتنے بھی نہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جوائن کیا ہے، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے ہیں خود، قریب 7-8 سال تک بڑے ہوں گے، نمش نے آرام سے بتایا، جبکہ تیمور صاحب کچھ سوچنے لگے تھے۔ کیا وہ بھی تم سے؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں بابا جانی، وہ تو پورے اکڑو سے ہیں، ہر وقت تو غصہ رہتا ہے ان کی ناک پر۔ مجھے نہیں لگتا پوری زندگی کسی کو لائک کیا ہوگا انہوں نے، جبکہ اب کی بار تیمور صاحب کھل کر مسکرا دیے تھے۔ تو پھر وہ غصے والا پروفیسر میری پرنسس کو کیسے پسند آ گیا؟ اب کی بار وہ شرارت سے بولے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں آپ کی پرنسس کو سب سے الگ، سب سے خاص چیز پسند آتی ہے۔ ہاں بھائی یہ تو ہے، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں بابا، میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے۔ نمش نے باپ کے سینے میں چہرہ چھپاتے گہرا انکشاف کیا تھا، جو وہ خود سے بھی ابھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہر بات تیمور صاحب کے ساتھ شیئر کرتی تھی، اور جو کوئی نہیں تھا، وہ باپ بیٹی سے زیادہ دوست تھے۔ جبکہ بہت عرصے بعد لفظ محبت سنا تھا تیمور شاہ نے، ان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کئی پرانے زخم چھل گئے تھے، پھر سے لہو رسنے لگا تھا۔ اوکے شاباش، جاؤ ابھی روم میں۔ وہ ضبط کرتے اٹھے۔ آپ جائیں میں آتی ہوں۔ نمش اپنی ہی خوشی میں اپنے بابا کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ محسوس نہ کر پائی تھی۔ نمش نے جھولے سے ٹیک لگائی اور کھل کر مسکرا دی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا اپنے باپ سے سب شیئر کر کے۔ شہزاد، جو اوپر ٹیرس پر کھڑا نمش کو دیکھ رہا تھا، چاند کی چاندنی میں وہ کوئی رات کی اپسرا لگ رہی تھی، جھولے پر ہولے ہولے سے جھولتی، جس سے اس کے لمبے خوبصورت گھنے بال ہلکی ہلکی ہوا میں رقص کر رہے تھے، اور اس کی نظریں سامنے چاند پر تھیں جو اپنے پورے جوبن پر تھا۔ لان میں پھیلی گلاب اور چمیلی کی مسرور کن مہک، ایک طرف بنی آبشار سے گرتا پانی، کتنا خوبصورت اور مکمل منظر تھا۔ شہزاد نے نمش کو دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں فضا میں چھوڑا تھا۔ کچھ پلوں کو وہ منظر دھندلا سا ہوا اور پھر ویسا ہی ہو گیا، صاف شفاف۔ تبھی اس کی نظر لان میں آتے تیمور شاہ پر پڑی تھی۔ شہزاد کی گرفت ہاتھ میں پکڑے نازک کانچ کے گلاس پر سخت ہوئی، اور پھر اس نے گلاس میں مشروب کا گھونٹ بھرا تھا۔ اس بے ذائقہ زہر کو اپنے اندر اتارتے شہزاد نے دل میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی، جو ہونا ناممکن تھا، اور پھر دوبارہ تیمور شاہ کو اس کے
اس نے اندر جاتے دیکھا تھا، مگر اب کی بار اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ شہزاد جیسا زیر نگاہ بندہ رکھنے والا بندہ اتنی دور سے ہی محسوس کر گیا تھا۔ آخر کیا کہا تھا نمش نے باپ سے؟ شہزاد نے گھونٹ بھرتے سوچا اور پھر نمش کو دیکھا جو جھولے سے ٹیک لگا چکی تھی۔ فون پر آنے والی کال نے اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔ ہیلو، اس نے اپنے خاص آدمی کا نمبر دیکھتے فون اٹھایا، ورنہ ارادہ کٹ کرنے کا تھا۔ سائیں، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ہم سائیں کیا کریں اس کا؟ نہ مرے نہ زندہ رہے، شہزاد نے سرد لہجے میں کہتے بات ہی ختم کر دی، جبکہ دوسری طرف والا سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا اسے۔ شہزاد اپنے ہاتھوں کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا اور زندہ رکھنے کی غلطی وہ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے یہی بہتر تھا دونوں کے لیے۔ نمش کو کچھ دیر سے اپنے گرد کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا کہ کون تھا اس پر نظر رکھنے والا۔ نمش جھولے سے اٹھی تو اس کے کندھے کے گرد لپٹی چادر زمین پر گری تھی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور تبھی اس کی سرسری سی نظر شہزاد کے گھر کے اوپر ٹیرس کی طرف گئی تھی، جہاں کوئی تھا جس کی پرچھائی نمش کو نظر آئی تھی۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، مگر اس نے غور کیا تو چاند کی روشنی میں وہ شہزاد ہی تھا۔ نمش کے لبوں پر گہری جاندار مسکراہٹ بکھری تھی۔ او تو مسٹر شہزاد صاحب، چوری چوری نظر رکھے ہیں مجھ پہ۔ شہزاد دیکھ چکا تھا کہ نمش اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ اندھیرے میں بیٹھا تھا بنا کوئی روشنی کیے، اس لیے نمش اس کے تاثرات دیکھنے سے محروم تھی، جبکہ نمش مکمل روشنیوں میں گھری کھڑی تھی۔ چھوٹی بی بی جی، آپ کو اماں بھی بلا رہی ہیں، اندر آ جائیں، باہر ٹھنڈ ہے۔ ملازمہ کی بات پر نمش رج کے بدمزہ ہوئی تھی کہ بھلا کیا ضرورت تھی ابھی آنے کی۔ اوکے، وہ کہتے آخری نظر اندھیرے میں کھڑے شہزاد پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی، مگر دل ناچ رہا تھا سینے کے اندر۔ کچھ تو تھا دونوں کے بیچ۔ اگر پاگل نمش ہو گئی تھی شہزاد کے پیچھے، تو کچھ تو چل رہا تھا شہزاد کے اندر بھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، مگر انجان نہیں تھا نمش کی محبت سے۔ بچہ، ابھی تک باہر کیوں تھی تم؟ سردی دیکھی ہے، سرد ہوا چل رہی ہے، اگر ٹھنڈ لگ جاتی تو؟ کچھ نہیں ہوتا اماں بھی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ نمش مسکراتے آئینے کے سامنے آئی اور چادر اتار کر ایک طرف رکھتے کھلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ آپ رہنے دیں، جائیں آرام کریں، میں خود لے لوں گی۔ اماں بھی ڈریسنگ روم کی طرف جاتی اس کا نائٹ ڈریس لینے، اس سے پہلے اس نے انہیں روکا تھا۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ نمش نے سلکی بالوں کو دو چار بال دے کر ہیئر بینڈ لگا کر جا کر بلو کلر کا نائٹ ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ ارحا پچھلے 4-5 دن سے افنان کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے چکی تھی۔ محمد دین چچا، آپ نے ناشتہ پیک کر دیا؟ ناصر بھائی آتے ہی ہوں گے، میں تب تک اوپر یہ سوپ دے آؤں؟ جی بچہ۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ارحا بنا دستک دیے ہی اندر آ گئی تھی۔ اسے لگا تھا افنان روم میں نہیں۔ افنان جو ابھی نہا کر نکلا تھا بنا اپنے زخم کی پرواہ کیے، وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ شرٹ لیس اس کے مسلز اور سکس پیک نمایاں تھے۔ ارحا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ سٹپٹا گئی تھی۔ وہ شاید ٹاول بھی استعمال کر کے نہیں نکلا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے گر رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ ابھی مکمل بھیگا ہوا تھا۔ اوپر سے ظالم انسان نے سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ کچھ پلوں کو ارحا کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ اس کے ماتھے پہ چپکے بھیگے بال، 2 دن کی بڑھی ہوئی شیو، وہ پہلے سے زیادہ وجیح لگ رہا تھا اس رف سے حلیے میں۔ ارحا کا دل اس سے بے ایمانی کرنے لگا تھا۔ بے ایمان ہوتا دل ایک نگاہ اسے دیکھنے کی تمنا کرنے لگا تھا۔ ارحا نے ترچھی نظروں سے دیکھا تو افنان ٹاول گلے میں ڈال چکا تھا۔ وہ میں یہ سین سوپ، ارحا کہتے پلٹی، مگر اس کی آنکھوں میں براہ راست نظر پڑتے وہ پھر سے بھول گئی تھی اپنے الفاظ، جبکہ افنان آئینے کے سامنے جا کر سپرے اٹھاتے خود پر کرنے لگا۔ اس کے باڈی کلون کی مہک نے آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ اسپرے کی مہک سے روم کے ماحول میں رومانوی سی مہک پھیلی۔ تبھی ارحا کی نظر آئینے میں سے اس کے مسلز سے ہوتی اس کے سینے پر گئی تھی، جہاں سے پٹی گیلی ہوتے ساری کی ساری خراب ہو چکی تھی اور ہلکا سا سرخ نشان بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ آپ کی بینڈیج۔ ارحا نے مدھم سے لہجے میں افنان کا دھیان پٹی کی جانب متبادل کروایا۔ افنان پہلے ہی اسے چینج کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑا باکس اٹھایا اور ایک ہاتھ سے پہلی لگی پٹی کو اتارا تھا۔ زخم اب ان کے سامنے تھا، سٹچز سامنے واضح نظر آ رہے تھے، سارا زخم گیلا تھا۔ ارحا کو دیکھتے افنان کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ کیا کوئی ایسا بھی کرتا تھا؟ پہلے زخموں
پہلے ہاتھوں کے زخم اور اب یہ، اوپر سے ابھی تک سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اسے کہ افنان پر حملہ کس نے کیا تھا۔ افنان نے پہلے زخم کو صاف کیا تھا اور پھر پٹی اٹھا کر کرنی چاہی اسے۔ اس بیچ ارحا بھی وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ نہ اس نے افنان کی ہیلپ کا کہا تھا اور نہ باہر گئی، اور نہ ہی افنان نے مدد کرنے کو کہا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی طرف سے ایک دوسرے کو پیشکش کے انتظار میں تھے۔ افنان نے 2 بار کوشش کی تھی پٹی لگانے کی، مگر نہ لگی تو مجبوراً ارحا کو ہی اس کے قریب آنا پڑا۔ میں کرتی ہوں، ارحا نے کہتے بنا اسے کچھ کہنے کا موقع دیے اس کے ہاتھ سے پٹی کا رول لیا اور اسے ڈریسنگ پر رکھا اور دوبارہ کاٹن اٹھایا اور اینٹی سیپٹک بھی۔ زخم اچھے سے صاف نہیں ہوا تھا جسے ارحا نے اچھے سے صاف کرتے خشک کیا اور پھر مرہم اٹھایا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کام میں مگن ہو چکے تھے، ارحا زخم میں اور افنان کی نظریں اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھنے میں۔ ارحا کی نازک لمبی مومی انگلیاں کئی بار افنان کے سینے سے ٹکرائی تھیں اور دل میں ایک الگ نیا شور برپا کر گئیں۔ ارحا نے پٹی کا رول کندھے کے اوپر سے آگے لانے کے لیے زمین سے ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی تھی، جس سے وہ افنان کے بے انتہا قریب آ گئی تھی۔ افنان کی گرم سانسیں ارحا کے چہرے سے ٹکرائیں تو وہ اندر تک سرایت کرتی اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھیں۔ ارحا کے ہاتھ پل کو کپ کپائے تھے۔ ایک تو افنان شاہ کی چوڑی باڈی، جس کی وجہ سے ارحا کو اس کے اتنا قریب ہونا پڑا تھا، پٹی کا رول پکڑنے کے لیے اوپر سے روم میں پھیلی اس کے کلون کی دل فریب مہک نے ارحا کے حواس سلب کرنا شروع کر دیے تھے، اور رہی سہی کسر بالوں میں لگے کیچر نے پوری کر دی تھی، جو ایک دم پتہ نہیں کیسے اس کے سلکی بالوں سے نکل گیا تھا، اور اس کی وجہ سے چادر بھی اس کے سلکی بالوں سے ڈھلک گئی۔ ارحا کے بے انتہا خوبصورت بال، جنہیں دیکھتے ہی افنان کے دل میں انہیں چھونے کی خواہش جاگی تھی، وہ ایک بار پھر سے اس کی خواہش کو جگا گئے تھے۔ عجیب سچویشن ہو گئی تھی۔ ارحا نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے دونوں کے عکس کو دیکھا اور پھر بالوں کو، جو اس کے چہرے کے گرد حصار بناتے اپنے ہالے میں لے چکے تھے۔ اگر وہ رول چھوڑتی تو سارا کھل جاتا اور نیچے گرتے بکھر جاتا، اور پھر افنان کے سامنے ایسے بھی نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت عجیب سی لالی چھائی تھی۔ افنان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ڈھلی چادر کو اٹھاتے اس کے سر پر رکھا تھا۔ اسی پل ارحا نے نظریں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وقت جیسے رک گیا۔ وہ دونوں ساتھ قریب اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ دونوں کے دلوں نے بے اختیار دعا کی تھی وقت رک جائے۔ افنان نے آہستگی سے اس کے سر پر چادر کو ٹھیک کیا تھا، جس سے ارحا اس کی باہوں کے حصار میں قید سی ہو گئی تھی۔ ارحا کے دل کی دھڑکنوں نے کیا شور مچایا، بلکہ ارحا کی جھکی آنکھوں پر سایہ ریز ہوئی تھیں پلکیں۔ گلابی لب افنان کی گرم سانسوں کو قریب سے محسوس کرتے کپ کپا اٹھے تھے۔ سارے بدن میں ایک سرد سی برقی لہر سرایت کر گئی۔ افنان کی نظر اس کے سر سے ہوتی آنکھوں اور پھر اس کے نازک پنکھڑیوں پر گئی تھی۔ ان کی کپ کپاہٹ، جسے روکنے کے لیے ارحا نے نچلے لب کو آہستگی سے دانتوں تلے دبایا تھا۔ افنان کی نظریں کچھ پل ان پر ٹھہر سی گئیں اور پھر ارحا اپنے ہاتھوں کی لرزش کو کنٹرول کرتی پٹی کرنے لگی، جبکہ افنان کی نظریں بار بار ان نازک پنکھڑیوں پر جا رہی تھیں۔ تبھی افنان کی نظر ارحا کے نچلے نازک گلابی لب پر گئی تھی، جس میں وہ سیاہ تل اسے اپنی طرف مائل کر گیا تھا۔ افنان اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو ابھی اس سے کوئی گستاخی ہو جاتی۔ وہ نفس کا غلام نہیں تھا، مگر دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ اس کے لب کے تل کو اپنے ہونٹوں سے چھو لے۔ یہ تنہائی دونوں پر ہی عذاب بننے لگی تھی۔ زرگل، آپ جائیں یہاں سے اور کوشش کریں کہ آپ یہاں نہ آئیں۔ کچھ بھی بھیجنا ہو تو آپ محمدین چچا کے ہاتھ بھیجیں۔ افنان پٹی کروا کر آئینے کی طرف مڑتے خود پر قابو پا چکا تھا۔ چہرے کے تاثرات سرخ ہو گئے تھے پہلے سے۔ ارحا اس کی بات سنتے بنا کچھ کہے وہاں سے نکلی تھی اور باہر آتے ہی دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ کیا ہوا تھا اسے کچھ پل پہلے؟ وہ ایک افسر تھی؟ نہیں، اس کے اندر سے آواز آئی، وہ ایک عام لڑکی بھی تو تھی، دل و جذبات رکھنے والی۔ جن سے مخالف کے جذبات اس کے اندر بھی تھے۔ پتہ نہیں کب وہ افنان کے بارے میں کچھ الگ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ افنان کی نظروں کی تپش اپنے لبوں پر محسوس کر گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کی دنیا بدلی تھی تو بدلہ افنان بھی تھا۔ ارحا کو دھک دھک کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر روم میں آئی اور دروازہ لاک کرتے اسے ٹیک لگاتے نیچے بیٹھ گئی۔ افنان کے سامنے آتے ہی وہ اپنا مقصد بھولنے کیوں لگتی تھی؟
ہر چیز اس کے سامنے آتے ہی دھندلی کیوں ہو جاتی؟ کیوں وہ عفنان کے قریب جانے سے خود کو نہیں روک پا رہی تھی؟ کیوں آج دل نے ایک الگ خواہش کی تھی؟ کیوں اس کی نظریں ارحا کے لبوں پر محسوس کی تو اس کے دل میں بھی خواہش جاگی تھی کہ وہ اسے چھوئے، اسے محبت کا مان بخشے۔ محبت، وہ لفظ محبت پر آ کر ارحا کا دل دھڑکا تھا۔ دھڑکنیں سست پڑ گئیں، ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ اس نے آنکھوں کو زور سے مینچا۔ ہاں محبت، اس کا دل زور سے چیخا تھا، لبوں سے کپ کپاتے محبت لفظ کو دہرایا۔ ہاں اسے محبت ہو گئی تھی عفنان شاہ سے۔ نہیں نہیں، اس کے دماغ نے نفی کی تھی۔ وہ کیسے اس سے محبت کر سکتی تھی؟ وہ مجرم تھا قانون کا۔ سمندر جیسی آنکھیں نمکین پانی سے جل تھل ہو گئیں اور پھر وہ پانی اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے حصار بھگوتے اس کی گود میں گرنے لگا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی اس انکشاف پر۔ وہ ایسا کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ نہیں، میں اس دل کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی عفنان، نہیں، کبھی نہیں۔ ارحا نے سختی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ یہاں محبت کرنے نہیں بلکہ ثبوت لینے آئی تھی۔ وہ اسے لینے کے بعد یہاں سے جانا تھا، جو اپنی دنیا میں واپس۔ وہ کسی کی امانت تھی، یہ بات وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ارحا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر آنکھوں کے گلابی پن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ محبت؟ دو لوگوں کے بیچ صرف اٹریکشن یا خوبصورتی کا کوئی معاہدہ؟ کیوں یہ محبت اپنے ساتھ انسان کے پاؤں نہیں باندھ دیتی؟ کیوں کسی نئے چہرے کو دیکھ کر دل کے دروازے بند اور پلکوں کو سایہ ریز نہیں کرتی؟ یا پھر محبت میں عشق والی کشش نہیں ہوتی، وہ عشق کی طرف آنکھ کان بند نہیں کرتی؟ کیوں وہ کسی اور کو دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتی؟ شاید ان کی محبت کی نیو کمزور تھی، یا محبت تھی ہی نہیں، یا پائی تھی، یا پھر وہ عشق کی منزل طے کر ہی نہیں پائی تھی۔ تیمور صاحب نے آج عرصہ دراز بعد محبت لفظ سنا تھا۔ کہیں یادیں آنکھوں کے سامنے گزرنے لگی تھی۔ انہوں نے آنکھوں کے نم گوشوں کو انگوٹھے سے دبا کر گہرا سانس لیتے ان یادوں کے بھنور کو حیرآباد کیا اور اٹھ کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ٹھنڈی ہوا انہیں پھر سے کہیں دور یادوں کے گلستان میں لے گئی تھی۔ وہ نشیلی آنکھیں، محمل روئی جیسے گال اور کھنکدار ہنسی کی آوازیں۔ انہوں نے سلگتے سگار کو اپنے انابی لبوں میں دبایا اور گہرا کش لیا تاکہ ان کے منتشر ہوتے دھوئیں میں یادوں کی خاک ہو جائے۔ مگر ایسا کب ہوتا ہے؟ آج بھی ان کی 25 سال مسلسل کی جانے والی کوششیں رائیگاں گئی تھیں۔ جانے والے کو چاہے صدیاں بیت جائیں، مگر یادیں کب پیچھا چھوڑتی ہیں جانے والوں کی، رہ جانے والوں کو۔ انشا گہری نیند میں تھی، مگر نیند میں بھی وہ کسی کی گہری تپش بھری نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے نیند میں کروٹ بدلی، مگر پھر وہ بے نیند میں بے چین ہوئی۔ بالآخر اس کی آنکھ کھل ہی گئی تھی۔ روم میں اندھیرا تھا، اسے کچھ خاص سمجھ نہ آیا۔ انشا نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کرنا چاہا تو ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی جانی پہچانی سی مہک اس کی سانسوں میں اتری تھی۔ برہان! انشا کے لبوں سے سرگوشی نما آواز میں برہان کا نام پھنسلا، جبکہ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے برہان کے لب بھی مسکرائے تھے۔ وہ سامنے ہی تو صوفے پر بڑے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا، صوفے پر دونوں بازو پھیلائے، سوئی ہوئی انشا کی نظروں کے حصار میں لیے۔ وہ پورے 3 دن بعد اس سے ملنے آیا تھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی، جس وجہ سے برہان نے اسے اٹھانا اچھا نہ سمجھا۔ وہ سوئی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ برہان کچھ دیر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل انشا کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت گہرا دھوکہ کھایا تھا، جس سے اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی، مگر انشا اپنی معصومیت سے اس کا دل اپنی طرف مائل کر گئی تھی۔ دل اس کی چاہ کرنے لگا تھا، اسے پانے کی تمنا کرنے لگا تھا۔ آپ یہاں؟ انشا لیمپ آن کرتی اسے دیکھتی حیرت سے بولی۔ کب آئے؟ وہ کمبل سے نکلتے زمین پر پاؤں رکھتی بولی۔ رات کے 1 بجے وہ اس کے روم میں تھا۔ خیر یہ تو اب عادت بننے لگی تھی، وہ کوئی پہلی بار تو آیا نہیں تھا۔ برہان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ کتنے لاپرواہ انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وائٹ نائٹ ٹراؤزر اور وائٹ نائٹ شرٹ جس پر ریڈ کلر میں بڑے کیپٹل میں لو لکھا تھا۔ سنہری بال ایک کندھے پر ڈال رکھے تھے، جبکہ نیند کے گلابی ڈورے اس کی کانچ سی سبز آنکھوں میں وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس وقت برہان کی نظریں اس کے چہرے سے گردن پر ٹھہری بالوں کو ایک طرف کرنے کی وجہ سے اس کی نازک لمبی شفاف بے داغ سراہی دار گردن اس کے سامنے تھی، جس پر تل واضح نظر آ رہا تھا۔
तुम्हें देखने का दिल किया सो चला आया, बुरहान ने बड़े आराम और मज़े से कहा था, जबकि उसके जवाब पर अंशा की आंखें हैरत की ज़्यादती से पूरी तरह फैली थीं। आपका देखने का दिल था और आप रात के इस पहर यहाँ आ गए हों। बुरहान, आप क्यों मुझे और ख़ुद को मुश्किल में डालना चाहते हैं? अगर बाबा जानी ने आपको देख लिया तो, या किसी और ने, तो मेरी सब की नज़रों में क्या इज़्ज़त रह जाएगी? तुम बुरहान ज़ैदी की इज़्ज़त हो और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि बुरहान ज़ैदी की इज़्ज़त की तरफ उंगली उठा सके। वो पल में तैश में आया था। अंशा को उसके जुनून से डर लगा। वो उसे अपनी ज़ात से मंसूब कर चुका था। अंशा की इज़्ज़त वो अपनी इज़्ज़त कह रहा था। अंशा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, बुरहान ने बराह रास्त अंशा की आंखों में देखते संजीदगी से कहा। तो अंशा चुप हुई। बाबा कभी नहीं मानेंगे। कुछ पल बाद अंशा ने मदम से लहजे में कहा था। वो जानती थी कि वो अजीम साहब कभी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे। मुझे तुम्हारा जवाब जानना है अंशा, उनसे मैं खुद बात कर लूँगा और मुझे यकीन है एक बाप अपनी बेटी की खुशी के आगे मान जाएगा। बुरहान, आपको अभी भी मेरा जवाब चाहिए। एक लड़की क्यों अपनी इज़्ज़त पर खेल कर किसी नामहरम को रात के अंधेरे में ऐसे अपने रूम में देख कर भी खामोश है? तो क्या मतलब निकालेंगे आप इस बात का? जबकि उसके अल्फाज बुरहान को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गए थे। वो बता नहीं सकता था अंशा ने उसे क्या दिया था। थैंक्स, बुरहान ने कहते मोहब्बत भरी महर अंशा की पेशानी पर सब्र करते उसे साथ लगाया था। बुरहान, मुझे डर लगता है, अंशा ने उसके सीने से सर उठाते कहा। किस चीज़ से? बुरहान ने हैरानगी से पूछा। मोहब्बत में धोखे से। उसकी मासूम सी बात पर वो मुस्कुराया। ये डर अपने दिल से निकाल दो, मैं जल्द ही अंकल से बात करता हूँ, पर बाबा नहीं मानेंगे। अंशा की आंखें नम हुईं। वो मोहब्बत करने से डरती थी। उसने मोहब्बत के में मिले धोखे में कई लोग बर्बाद होते देखे थे। कुछ दिन पहले उसके पास हॉस्पिटल में एक लड़की आई थी जो माँ बनने वाली थी, और वह अब लड़का ये बात मानने से इनकारी था कि ये बच्चा उसका है। बुरहान अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ सकता है मगर अंशा से धोखा नहीं। तुम इस डर को दिल से निकाल दो। अंकल की भी टेंशन ना लो, मैं सब देख लूँगा। तुम सिर्फ खुश रहो, ज़िंदगी हो मेरी। उसके इजहार पर अंशा की पलकें झुक गई थीं। वेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। क्या ये? बुरहान ने केस उसके सामने किया और इसे देखते अंशा की आंखें पूरी वाह हुई थीं। वो ब्राउच इतना खूबसूरत था कि अंशा के पास अल्फाज नहीं थे। ये बहुत खूबसूरत है बुरहान, तुमसे कम नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं, ये बहुत प्यारा है। आपने डिज़ाइन किया हूँ, आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं। तुमने देखे कभी? हाँ, वो ब्राउच को हाथ में लेती बोली। मैं इसे तुम्हारे बालों में लगा देखना चाहता हूँ, पर अभी। अंशा ने उसके चेहरे को देखा और फिर एक नज़र ब्राउच को। अंशा ने खुले बालों को उठाकर जूड़े की शक्ल दी, क्योंकि ये ब्राउच जूड़ा ब्राउच था। अंशा ने जूड़ा करते ड्रेसिंग की चेयर सामने रखी और इस पर बैठी और ब्राउच बुरहान की तरफ बढ़ाया, यानी वो इशारा था कि वो लगाए। बुरहान की खुशी की आज इंतहा नहीं थी। उसने ब्राउच जूड़े पर लगाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ताज़ा गुलाब पर तितली आकर बैठी हो। वो ब्राउच तितली की शक्ल का था। अब ये नायाब हुआ। बुरहान ने अंशा के आईने में से नज़र आते अक्स को देखकर कहा, तो वो उसकी जवाब पर वो उसकी तारीफ पर छिड़क गई। बुरहान, मैं इसे नहीं रख सकती। अंशा ने उसके और अपने अक्स को एक साथ आईने में से देखते कहा। अंशा का नाजुक सा सरापा बुरहान की चौड़ी बॉडी के आगे छुपा हुआ लग रहा था। ऊपर से उसके फूले मसल, जिन पर वाइट शर्ट के बाजू टाइट थे, जिससे वो और नुमाया होते चौड़ा सीना। अंशा ने दिल में बेइख्तियार माशाल्लाह कहा था। वो दोनों साथ मुकम्मल लग रहे थे। क्यों? बुरहान ने सुनते आईब्रो अचकाए। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं रख सकती। अगर मामा ने पूछ लिया तो कोई बात नहीं, कहना मैंने गिफ्ट किया है। उसकी बात पर अंशा ने पलटते उसे देखा, मगर बुरहान की आंखों में नजर आती शरारत वो अब समझी थी। मामा क्यों? बाबा के पास जाती हूँ ये लेकर और साथ कहती हूँ कि जिसके मुतल्लक वो सबूत ढूंढ रहे हैं ये मुझे उसने गिफ्ट किया है। वो चिढ़ते बोली। अच्छा सरप्राइज़ होगा वैसे आईजी साहब के लिए। बुरहान, अंशा ने टोका। ओके ओके अंकल जी, यानी मुस्तकबिल के ससुर जी। जबकि उसकी बात पर अंशा के चेहरे पर लाली बिखरी थी। वो नज़रें झुका गई। बहुत खास हो तुम, बल्कि अनमोल हो मेरे लिए। ऐसे ही रहना। बुरहान की बात पर अंशा ने उसकी आंखों में देखा था, जहाँ एक अलग जहान आबाद था उसके लिए। जारी है। सो प्लीज़ रीडर सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोर लाइक एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बाकी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1K मुकम्मल कर दें। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को एपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपी के